ہمارے وہاں بچھیا ہے، بچھیا مہی پوروا بچھیا جانتے ہوں گے بہت سے لوگ. ہمیں ایک بابا آ رہا ہے، بابا حضور. تو جنگل میں جب مزار اور رہنے کے لیے گورنمنٹ نے پابندی لگائے تو بابا نے مکان بنوایا رائے بوجھا اسٹیشن. اور جب بن کے تیار ہوا تو جلسہ ہوا. لاکھوں آدمی، دلی بمبئی تک کے آدمی آئے ان کے ماننے والے، لاکھوں کا مجمع. اور جب شام کو جلسہ شروع ہوا تو سب کی نگاہیں بچھیا کی طرف یعنی مہی پوروا کی طرف کہ ابھی بابا آ رہے ہوں گے، ابھی بابا آ رہے ہوں گے، سب بابا کے انتظار میں. اور حضور بابا کی عادت رہا ہے وہ ایسے ہی باندھے رہتے تھے، چاہے گرمی ہو چاہے جاڑا ہو، ایسے باندھے رہتے رہے. اور جاڑا کے موسم میں جلسہ رہا ہے، سب ادھرے دیکھیں. یہ ایک بابا ایک بوڑھو ایسے آوت رہے جلسہ سنے، انہوں ایسے باندھے آوت رہے. بس دیکھیس پبلک ٹوٹ پڑی. اور جو ٹوٹی ہے چومے چامے خاطر تو بابا چلائے کہ اللہ قسم ہم نہ ہوئی بابا، ہم کا چھوڑ دو، خدا کے واسطے چھوڑ دو، اللہ قسم ہم نہ ہوئی بابا. لیکن ان کا ہتھا گونج گانج گارین سر وہی دھکم بابا گر کے بے ہوش ہو گئے. پولیس دوڑی تب بچے ایمبولینس سے، تب ان کا لاد کے اسپتال لے گئے. یہ سنن کے حال ہے. نماز ایک نہیں، شریعت کا کوئی پتہ نہیں، اور چوم لے بجانوں کی سارا معاملہ پائے گا. اچھا اتنے لوگ ہو بھائی، ایک آدمی تمہارے ایک آدمی کے سب لوگ ہاتھ چومے تو چماوت ہاتھ درد کرے لگی نہ کرے لگی بتاؤ. اور یہاں 10,000 لوگ دھرے چومت ہیں، مرالو لگاوت ہیں، ناکو گھست ہیں دھرے منہ میں. بتاؤ ارے ادب یہی ہے کہ دور سے زیارت کر لو، دل میں محبت کرو، یہی ادب ہے. یہ کیا ہے بس ٹوٹ پڑو ایک دوسرے کو دھکا مارو. تعظیم کرو، جتنی ان کی عزت کرو گے اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. حجر اسود جو کعبہ شریف میں لگا ہے پتھر، اس کو چومنا نبی کی سنت ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اگر بھیڑ ہو اور حاجی سوچے کہ میں چومنے جاؤں گا تو دھکا لگے گا، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو نہ چومو، دور سے ہاتھ اٹھا کر کے اس کی طرف کر کے اپنے منہ سے چوم لو، تمہارا حجر اسود کا چومنا ادا ہو جائے گا. کیونکہ چومنا سنت ہے، اور کسی کو دھکا مارنا، کسی سے دھکا لگ جانا یہ حرام ہے. تو آج تو حجر اسود کو چومنا سنت، اور پیر صاحب یا سید صاحب کے ہاتھ کو چومنا مستحب. سنت سے نیچا درجہ مستحب. تو جب سنت کو ادا کرنے کے لیے کسی کو دھکا مارنا حرم میں جائز نہیں ہے، تو ہم مسافہ کے لیے کسی کو دھکا ماریں؟ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، جلدی سے جلدی سن لو چونکہ حضرت راتوں رات جاگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اے میرے بندو تم ان دونوں کے لیے، کن دونوں کے لیے؟ ابا اماں کے لیے. وَخْفِضْ لَهُمَا، جھکا لو ان دونوں کے لیے. کا جھکا لو؟ جناح، بازو کو، من الذل، جناح الذل من الرحمہ، انکساری کرتے ہوئے دل میں رحم پیدا کرتے ہوئے ابا اماں کو دیکھو تو بازوؤں کو جھکا لو. تعظیم کرو ماں باپ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور دعا مانگو اے پروردگار ان دونوں پر تو رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسے پروردگار ہمارے بچپنے میں دونوں میرے اوپر رحم کرتے تھے، یا اللہ یہ بوڑھے ہو گئے ان دونوں پر تو رحم فرما. ماں باپ کی تعظیم کرو. لیکن لڑکا بن گیا پردھان تو بیٹھا ہے پبلک میں، بپا بوڑھو پانی لائے لائے پبلک کا پیا اور پردھان بیٹھے ہیں بغیرت. لڑکا بن گیا مولانا تو بیٹھے ہیں دوستن ماں، بوڑھو ابا گھر سے چائے لائے لائے پلاوت.
اے لوگوں چاہے مولانا بن جاؤ چاہے پردھان بن جاؤ لیکن باپ کی تعظیم کرنا تم پر واجب ہے. اچھا بتاؤ، میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث پاک میں حضور فرماتے ان ابن ابواب الجنہ، بے شک باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. اور حضرت جابر والی حدیث میں ان الجنت تحت رجلہا، کہ بے شک جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. باپ جنت کا دروازہ اور جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے. اچھا کہیں لکھا ہے کہ پیر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے؟ کہیں ہے؟ ہمارے علم کے اعتبار سے کہیں نہیں آیا کہ پیر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. کہیں نہیں آیا کہ پیر کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ماں باپ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن آج ماں باپ ہم کو تم کو نظر نہیں آتے. ماں باپ کا آج ہم دل دکھا رہے ہیں. اے لوگو، مدینہ منورہ کے قریب ایک صاحب تھے، وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے منت مانی، یا اللہ مجھے شفا دے دے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا. اللہ تعالیٰ نے شفا دے دیا. تو بارگاہ نبی میں آگے کہتے انی نذرت ان اقبل عقبۃ الکعبہ، اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی ہے کہ میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں. سرکار نے فرمایا جاؤ چومو. کہا میں مکہ نہیں جا سکتا، نہ میرے پاس پیسہ ہے کہ سواری سے مکہ جاؤں اور نہ تو میرے بدن میں طاقت ہے کہ پیدل جاؤں، میں جا نہیں پاؤں گا. سرکار فرماتے ہیں ارجع الی بیتک، تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ. وقبل قدمی امک، اور گھر میں جا کر ماں کے دونوں پیروں کو چوم لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا. بے شک، بے شک. بتاؤ ہے کوئی دنیا میں ایسا جس کا پیر چوما جائے آج تو چوکھٹ کے چومنے کا ثواب مل جائے؟ اے لوگو، ماں باپ کی قدر کرو. حدیث پاک میں آیا ہے ہما جنت کا، ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، وہ ہما نارو کا، اور وہ دونوں تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. اگر راضی ہو گئے تو جنت، ناراض ہو گئے تو جہنم. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ بارگاہ نبی میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں، میرے گھر میں میرے ابا ہیں، میری بیوی ہے اور میں ہوں، لیکن میری بیوی اور میرے ابا میں بنتی نہیں، ہمیشہ یوں کڑا رہتا ہے. ابا اور بیوی میں جھگڑا لگا رہا تھا. ابا کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اور بیوی کہتے ہیں کہ ابا سے الگ ہو جاؤ. میں بیوی کا کہاں مانوں کہ ابا کا کہاں مانوں؟ تب حضور نے فرمایا تھا ان ابن ابواب الجنہ، بے شک باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. فَإِن شِئْتَ خُذْهَا، تو اگر تو جنت کو لینا چاہتا ہے تو لے لے، باپ کا کہا مان جا، بیوی کو طلاق دے دے. سبحان اللہ. مان جا. وَإِن شِئْتَ دَيَّاهَا، اور اگر تو جنت کو کھونا چاہتا ہے تو بیوی کے چکر میں آ جا، باپ کا ساتھ چھوڑ دے. سبحان اللہ. وہ صحابی تھے، سچے مسلمان تھے، ہم جیسے جاہل نہیں تھے. وہ گھر گئے اور جاتے جاتے بیوی کو طلاق دیا. بیوی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے میرے پیارے شوہر کون غلطی ہو گئی کہ آتے آتے آپ نے طلاق دے دیا؟ تو کہا تھا تمہیں چھوڑا ہوں تو تمہارے بدلے میں دوسری بیوی ملے گی،
اگر باپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو خدا کی قسم قیامت تک باپ کے بدلے میں کوئی باپ نہیں زندہ ملے باد، گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور سیدی سرکار احمد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی کنفیوژن کی بہت ہوت ہے، سبحان اللہ۔ جب تک شادی نہ ہوئی